ایمان ہو۔ شاہ صاحب مولا سلامت رکھے میرے بیٹے کو، پاک بی بی سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے، جس کے یہ لو بھائی نے اعظم مولا کی جناب سیدہ آپ کو زندگی، جس کے پاکیزہ شجر نسب سے امامت چلی ہو، جس کا بیٹا کل کا کل ایمان ہو، نہیں غور فرما رہے، جس کا بیٹا کل کا کل ایمان ہو، جس کے پوتے جنت کے سردار ہو، جس کی پاکیزہ بہو کا حق ماہر کائنات ہو۔ ہائے ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک بلند تر صلوات پڑھ جائے، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آئیے قرآن کے روح سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی، تھکے تو نہیں بیٹھے، عظمت بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ خاموشی توجہ ہے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کا نام پورا لیا کریں اور ادب کے ساتھ لیا کریں۔ بار بار محمد آکھیا، علی آکھیا، نہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس نام کی عزت کیا ہے، جسے لینے سے پہلے جبریل پروٹوکول کے طور پر انما کی آیت پڑھے اسے مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بلندر صلوات پڑھی یار محمد۔ بیٹا تھوڑی اس کی آواز کھولے، مولا دن رات چونکہ مولا کی ڈیوٹی میں ہوتا ہوں، پاک بی بی آپ کو زندگی دے۔ جو میرے نوجوان جس جوش خطابت کا انشاءاللہ انہیں ہے، میں آؤں گا، لیکن ذرا احسان، احسان کا بدلہ احسان۔ میرے رسول نے اپنے پاکیزہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ احسان کرو مومن مومن پہ، یہ خاموشی نہیں ہے، احسان کرے مومن مومن پہ، اور جزا وہ نہیں اللہ دے گا۔ توجہ، یہ خاموشی نہیں ہے، مومن احسان کرے مومن پہ اور جزا کون دے گا؟ اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آمنہ کے پاک شان احسان میں کروں؟ توجہ نہیں فرمائی، تو بدلہ بھی اسے دینا چاہیے نا جس پہ احسان ہو، اللہ کیوں دے گا؟ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا تو اتنی جزا دے گا جتنا تیرے پاس ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو اتنی جزا دے گا جتنا تیرے پاس ہے، اللہ اتنا عطا کرے گا جتنا وہ کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو گئی توجہ جناب سیدہ کو سمجھ۔ اب بندہ بندے پہ احسان کرے، یہ خاموشی نہیں ہے، جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، بندہ بندے پہ احسان کرے تو جزا اللہ دیتا ہے، اور جو بندے ہو کر اللہ کے دین پہ احسان کرے، خاموشی نہیں ہے، جو بندے ہو کر اللہ کے دین پہ احسان کرے پھر اللہ کتنی بڑی جزا دے گا۔ تو کرامت باز حیدری کٹھالا ورکا کی اس تاریخی بارگاہ میں پہلا چیلنج کر رہا ہے، اے یہودی اور سعودی کے ٹکڑوں پہ پل پل کر ابو طالب کی شان کا انکار کرنے والے تاریخ کے بد نسبوں، رب محمد کی قسم مردوں میں اللہ کے دین پر احسان جناب ابو طالب نے کیا، خواتین میں اللہ کے دین پہ احسان جناب خدیجہ نے کیا۔ اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے جناب خدیجہ کو سورہ کوثر دیا، ابو طالب کو ساقیہ کوثر۔ آئے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، کیا کہنے کیا کہنے جناب سیدہ آپ کے سلام رکھیں، حیدری نہ بیٹا، نعرہ ایسا لگائے کہ پتہ چلے نعرہ لگا ہے۔ میری مخدومہ آپ جناب سیدہ آپ کے سامنے، بسم اللہ۔ آہا، سبحان اللہ، آج کوئی انسان نہ ہوندا، بے شک، پیڑ پیڑ وچ مسجد نہ ہوندی، گھر گھر قرآن نہ ہوندا، واہ، اے حج نماز تے روزے ادا او کتے نام نشان نہ ہوندا، او دین عرب وچ مر جاندا، آہا، تے چن عمران نہ ہوندا۔ آہا، آئے ہائے آئے ہائے، سلامت رہو میرے جوان، حق ادا کر دیا میرے بیٹے نے ربائی پڑھنے کا۔ میرے بیٹا تیرا مشورہ اپنی جگہ، لیکن خدیجہ کے قرضے معاف کروانے کے بعد اسلام لانے والے، ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں صلوات پڑھی آل محمد پاک۔ جناب سید آپ کو سلام رکھے۔ جناب ابو طالب شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، میں لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا۔ میں کبھی بھی جھگڑے والی بات نہیں کرتا۔ یہ میرے ہاتھ جوڑیا مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبند جو بھی ہو، ایک ہو جاؤ۔
جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تو مسیح کون ہے. مجھے پتا ہے ایسی باتیں کرنے والوں کو لوگ کم پسند کرتے ہیں. اوہ ہو جی مولوی صاحب نے پھٹے توڑ دیے. پڑھا کیا پتہ نہیں. آیت پڑھی ہے بالکل نہیں. حدیث پڑھی ہے بالکل نہیں. کو قول معصوم پڑھے بالکل نہیں. للکاریا پڑھے نہ. اس قوم کو ملاؤ, اس قوم کا درد سمجھو. میرے نبی آئے تھے کافروں کو مسلمان کرنے, ملا آیا ہے مسلمان کو کافر بنانے. ہائے ہائے ہائے, اب دیکھ تو کس کے دین پر ہے. خاموشی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے اللہ کے قرآن کے. میرے بیٹے جو باہر سردی میں ٹھنک رہے ہو, کیوں نہیں آتے مولا کے اس پاکیزہ جشن میں؟ صلوات پڑھی آل محمد پاک. آ جائیں گے, کوئی بات نہیں, تھک جاتا ہے انسان تو جو ہے. نہ صلوات ایسے پڑھی جیسے میں جشن پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت خوبصورت توجہ فرما رہے ہیں. اللہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کو سورہ کوثر عطا کیا, نہیں غور کیا, ساقی کوثر عطا کیا. اللہ نے مادر جناب سیدہ کو سورہ کوثر عطا کیا. احسان یہاں رک گیا؟ نہیں. خاموشی نے. احسان یہاں رک گیا؟ بالکل نہیں. اللہ نے معراج کے بہانے میرے نبی کو عرش پہ بلا کر, ہائے ہائے ہائے, عرش پہ بلا کر سیدہ کے نکاح کا حکم ادا کیا. احسان رک گیا؟ کہا نہیں. آگے حسن اور حسین. جب قرآن نے کہا عصمت کے دو دریا ملتے ہیں, حدوں سے بغاوت نہیں ہوتی, اور اس کے نتیجے میں حسن اور حسین آتے ہیں. جو بندہ نہ بولا دکھ ہوگا. جس کا نکاح سورہ رحمان کی تفسیر بنے اسے مادر حسین. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنے. بسم اللہ جناب سعید آپ کے سامنے آپ نے حق ادا کر دیا. برانچر صلوات پڑھی آل محمد. اسے مادر حسنین کہتے ہیں, اسے ام ابیہا کہتے ہیں, اسے راضیہ کہتے ہیں, اسے مرضیہ کہتے ہیں, اسے محدثہ کہتے ہیں, اسے قرآن کا سورہ کوثر کہتے ہیں. جس کی پاکیزہ آغوش میں دو نعت کے قرآن پڑھے, ہائے ہائے ہائے, اللہ جانے کون سمجھا. اسے بطول کہتے ہیں. اگر اجازت ہو سید تو پھر آپ کی جد پر ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے دے. تھک تو نہیں گئے؟ میں تو ادب کی گفتگو کرتا ہوں. آؤ سادات عظما کی پاکیزہ جد, میں تو بیویوں کا نام بھی کم لیتا ہوں. آقا زادی پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مسلمانوں, بی بی مریم بھی بطول ہے. آئے ہائے, آپ آہستہ ہو گئے. مادر جناب عیسیٰ علیہ السلام. اب جاہل نہیں ہے کہ نبی کی ماں کی توہین کر کے علی کے باپ کی اور علی کی پاکیزہ والدہ کی عزت بیان کرے. نہیں. بی بی توجہ, یہ خاموشی نہیں. بی بی مریم بھی بطول, جناب سیدہ بھی بطول. اب میرا یہ میرا نوجوان پوچھے گا کرامت عباس اگر دونوں بطول ہیں تو پھر فرق کیا؟ دونوں ڈاکٹر صاحب جی, یہ دونوں میجر صاحب, یہ دونوں بریگیڈیئر صاحب, یہ دونوں وزیر, تو بتانا نہیں پڑے گا کہ ان میں فرق ہے. وہ کہیں گے ایک رینک کے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. بی بی مریم بھی بطول, جناب سیدہ بھی بطول. فرق کیا ہے؟ اتنا فرق ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے. بغیر شوہر کے مریم ہو کر بطول ہونا اور بات ہے, علی کی زوجہ ہو کر, حسنین کی ماں ہو کر بطول رہنا اور بات. ہائے 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 ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ جی تو جناب سیدہ آپ کے سامنے کیا کہنے آپ کے. ایک بلندر صلوات پڑھی آل محمد. جی بسم اللہ. جناب سیدہ آپ کی عزت, میری مخدومہ آپ کو سلام رکھے. جناب سیدہ ایک بلندر صلوات پڑھ دی آل محمد. بسم اللہ. آج جشن ہے میرے مولا کا, آج جشن ہے میرے مولا کا. آؤ ہاتھ چھوڑ کر کرامت عباس حیدری ہاتھ اٹھا کرنے. یہ میں نے جملہ 4 دن پہلے رائیونڈ میں پڑھا اور ماشاءاللہ داد آسمان پر تھی, اور یقیناً انشاءاللہ یہاں بھی کم نہیں ہوگا. جناب ابو طالب علیہ السلام یعنی سرکار عمران علیہ السلام. ابو طالب کنیت ہے, طالب کا باپ. یہ سرکار کا نام نہیں ہے, یہ کنیت ہے. سرکار کا نام ہے جناب عمران علیہ السلام. اب پتہ چلا قرآن میں سورہ آل عمران کسے کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہا؟
اگر چند خیانت گو تاریخ لکھنے والے اقرار نہیں کرتے تو اس میں ابو طالب کی عظمت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ بلند آواز کھولو، جناب آدم کے بھی باپ نہیں نہ والدہ ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے باپ نہیں، ان دو کے علاوہ آدم کے بعد نور سے لے کر قیامت تک آگ کائنات کے ملا کو کرامت عباس حیدری کا چیلنج ہے، کوئی ایسا باپ دکھا جس کے بیٹے کا خانہ زاد کعبہ بنا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے ہائے اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے، ایک باپ پیش کر، یہ خاموشی نہیں ہے، کوئی دنیا میں ایک باپ پیش کر، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے وہ تابعی ہے، چاہے وہ تبع تابعین ہے، چاہے وہ علامہ ہے، چاہے وہ آیت اللہ ہے، چاہے وہ ذاکر ہے، چاہے وہ خطیب ہے، سوائے ابو طالب کے کوئی ایک باپ پیش کرو جس کا بیٹا کعبے کی زینت بنا ہو۔ اب تو حسد اتنا بڑھ گیا ہے، شاہ جی آپ کو پتا ہے چینل پہ بھی کرامت عباس حیدری حق نہیں چھپاتا، اب تو حسد اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب چند بکاؤ ملا یہ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں کہ کعبے میں تو علی آئے نہیں تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، کعبے میں تو علی آئے نہیں تھا، کہاں کہاں سے علی کے فضائل ختم کرو گے؟ آپ بدر سے علی نکال، بدر کر کے دکھا، احد سے علی نکال، احد فتح کر کے دکھا، خیبر سے علی نکال، فتح کر کے دکھا، ہر جنگ میں علی نے تلوار کے ذریعے، کردار کے ذریعے، ماں نے بیٹے نہیں چنا جو علی کا نام علی کے شیعوں کے دل سے مٹا سکے، اس لیے کہ علی کی اللہ نے شرط ایسی رکھی ہے، علی کہتے اسے ہیں جو آئے بھی اللہ کے گھر سے، جو جائے بھی اللہ کے گھر۔ پاک مختوم آپ کو سلام رکھیں، بسم اللہ بیٹا، جناب سیدہ میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، آپ نہیں بولنا ہوتا ہے، بلند تر صلوات پر یا محمد۔ مجھے اپنے مولا پہ یقین، مجھے علی کے پاکیزہ شیعوں پہ یقین ہے، مجھے آقا زادی کے پاکیزہ نوکروں پہ یقین ہے، کوئی سنے نہ سنے، پردے میں بیٹھا ہوا امام ہائے ہائے میری گفتگو سن رہا ہے کہ میں اس کے جد پاک کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ آؤ مسلمانوں، یہ خاموشی نہیں، انتہائی خوبصورت توجہ ہے، بڑی محبت سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کسی شیعہ کو دو، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ بولو بیٹا اتنی سردی تو نہیں ہے، کہاں رکھے گا؟ لیکن سیدوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے، اتنے خوبصورت کیا کہ آپ کو بالکل سردی محسوس نہیں ہو رہی۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ علی تو نام ہی طہارت کا ہے، ہائے ہائے ہائے، علی کا نام آتے ہی جوش ولایت بولتا ہے۔ مجھے ایک ملا کہتا ہے، اس نے کہا یار تم شیعہ بڑے عجیب ہو، میں نے کہا جی میری بیٹی اور خاموش اختیار کرے، میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے اللہ کا نام نعرہ تکبیر لگاتے ہو، آہستہ سے کہتے ہو نعرہ تکبیر، آگے سے مجمع کہتا ہے اللہ اکبر، پھر کہتے ہو نعرہ رسالت، مجمع کہتا ہے یا رسول اللہ، پھر وہ خطیب کہتا ہے نعرہ حیدری، مجمع اس سے بڑا کہتا ہے حیدری یا علی۔ تو کیا علی علیہ السلام معاذ اللہ نقل کفر نباشت اللہ اور نبی سے بڑے؟ میں کہا بالکل نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے، پوری کائنات میں علی کے بس دو ہی مولا ہیں، یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا ہائے 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 حیدر، ہاتھ اٹھاؤ جس کا حیدر حیدر حیدر، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی زمن بولا، کیا کہنے آپ؟ بلند تر صلوات پڑھی آل محمد، بسم اللہ۔ قاضی وسیم کے ساتھ 4 سوزی تھے، میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت خوبصورت پڑھا، میں اکیلا ہوں، آقا زادی آپ کو سلام رکھے۔ کسی مسلمان کو شیعہ کو شاہ صاحب قرآن دے، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ سنی کو دو، کہاں رکھے گا؟ بیٹا تھوڑا بولے، پاک جگہ پر۔ دیوبندی کو دو قرآن، کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر۔ کسی مسلمان کو 73 فرقے ہوں یا 173 ہوں،
مجھے اس سے غرض نہیں. مسلمان ہونا ضروری ہے. وہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھے گا, ناپاک جگہ پہ نہیں رکھے گا. عقل کے یتیموں, عقل کے یتیموں, جناب خدیجہ سے قرض معاف کرا کر کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں, رات کے صحرا میں اونٹ لوٹنے والے ریزنوں کی اولادوں, جیتا رہے, جیتا رہے. دلری سے بولا کرو, مولا آپ کو آقا زادی سلام رکھے. مومنات رہیں گے, میری تو متوجہ نہیں. جناب سیدہ پاک آپ کو سلام رکھے. میں تو دعائیں دینے والا خطیب ہوں, جھڑکیاں مجھے دینا نہیں آتی, علی کے شیعہ کی توہین کرنا نہیں آتی. آج کہتے ہو ابو طالب علیہ السلام نعوذ باللہ نقل کفر نباشت صاحب ایمان نہیں تھے. عقل کے یتیموں, جب تمہیں قرآن رکھتے ہوئے یہ پتا ہوتا ہے کہ جگہ پاک ہے کہ نہیں, اللہ نے پاک محمد جیسا قرآن ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ, بسم اللہ میرے بیٹو. جناب سیدہ ایک ایسا نعرہ سناؤ نا پتہ چلے شان ابو طالب پاک. بسم اللہ. جناب سیدہ آپ کو سناؤ. مشکل کشا عالم ہے. آہا, میرا دل کرتا ہے میرا بچہ پڑھتا رہا اور میں سنتا رہا. کیا کہنے, علی کی ذات ہی مشکل کشا عالم ہے اور علی کی ذات ہی مجھے کارساز لگتی ہے. اچھا, میں نمازی نہیں, میں نمازی اسدلا. اچھا, مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری. میرے چھوٹے بھائی نے ایسی ربائی پڑھی کہ میرا موڈ بدل دیا. پڑھوں گا میں جناب ابو طالب ہی, مگر ایک حدیث پڑھنے دے, ایک حدیث پڑھنے دے. معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 70 انبیاء کی فضیلت نماز ہو, یا سوچو خدا کے, اللہ اکبر, اگر کسی کے پاس انبیاء ما سبق کی نمازوں کو ہمارا سلام, اگر کسی کا روزہ قضا نہ ہو, اگر کوئی زندگی میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہ کرے, گرمی کے موسم کے سارے روزے رکھے, حج کرے, بیت اللہ کا طواف کرے, کعبہ کے گرد چکر لگاتا لگاتا گر کر شہید ہو جائے, اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو جنت کی خوشبو بھی ہے. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا, ہائے ہائے, اللہ اکبر. میرے والا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین. بات ہے شاہ جی, بسم اللہ. انا صلاۃ المومنین, میں مومنوں کی صلاۃ ہوں. نہیں غور کیا, مومن کو جس چیز پہ فخر ہو. اب جو بندہ مجھ سے ناراض ہے وہ بے شک نہ بولے, میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن جو مولا کے ذکر پہ چپ رہا نا, مجھے بہت بڑا دکھ ہوگا. آج کے جشن کا تاریخی جملہ ہے, میرے بچوں کی پاکیزہ خوبصورت چہروں کی نظر, کھلے کھلے چہرے بیٹھے ہیں. میرا دل کرتا ہے تمہارے قدموں کی مٹی اٹھا کر میں اپنے جسم پہ ڈالوں تاکہ میری بخشش ہو جائے, کیونکہ علی کے نام پر چہرے وہی کھلتے ہیں جو نبی کی نگاہ میں مومن. ہائے ہائے ہائے, تاریخ کے نہیں, تاریخ کی نگاہ میں نہیں, جو رسول اللہ کی نگاہ میں. بسم اللہ پاک بھی آپ کو سب, جو میرے رسول کی نگاہ میں مومن ہوتا ہے. کیوں میرے مسلمان بھائیو, یہ بات میں نے اپنی طرف سے کی ہے. یار بیٹھو پیچھے ہی, مگر تھوڑا بول تو لو, ناراض ہو. ایک بار اندر صلوات پڑھی یار. آج جشن ہے مولا کا. معصوم فرماتے ہیں ہمارے جشن پر اتنے خوبصورت لگو, ہائے ہائے, اتنے خوبصورت لگو, اتنے خوبصورت کپڑے پہنو, اتنے خوبصورت چہرے کھلے ہو کہ اگلا آپ سے پوچھے خیر ہے, نہیں اور کیا خیر ہے. آپ کا مثلا یار تو نے اتنے نئے کپڑے پہنے ہوئے, آج تو تیرا چہرہ چمک رہا ہے, آج تو تیرا چہرہ چمک رہا ہے. اسے بتا آج میرا مولا کعبے میں, ہائے ہائے حیدری, آج میرا مولا کعبے میں آیا. میں کیوں ناراض ہوں؟ اسی میرے بچوں ہر چہرہ کھلا کھلا ہو, جتنی پریشانی ہے باہر چھوڑ کے آؤ. علی کا نام آتے ہی ہر مشکل دوڑ جاتی ہے.
مشکل کا کام ہے دوڑ جانا. جناب سید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. اگر تمہیں پتا ہے کہ قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، میری بیٹیوں میں پھر درخواست کر رہا ہوں ذرا آہستہ، اگر تمہیں پتا ہے قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، میرے پاک اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسے بولتا ہوا قرآن ابو طالب علیہ السلام کی آغوش میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں؟ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، بیٹا تھوڑی اور آواز، بہت خوبصورت ایکو ہے لیکن مجھے ذرا اور آواز چاہیے. جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے، میری آنکھ آزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے رہو. مولانا اسماعیل جنہیں ماضی میں کہتے تھے دیوبندی، اب وہ دیوبندی نہیں ہے، اب وہ قیامت تک وکیل جناب سیدہ ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے توجہ کرنے والا؟ وکیل جناب زہرا حضرت علامہ محمد اسماعیل اللہ رحمہ. ان کا مناظرہ آگے ایک مولوی سے، مولوی کا نام نہیں لے سکتا، باوضو کھڑا ہوں. یار کون سن رہا، کیسے سن رہے ہو جشن؟ جناب سیدہ بادر شاہ جی، اللہ بابا سجاد نقوی صاحب اور ان کے بھائیوں کا یہ تاریخی جشن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو جو ہے پاک مخدوم آپ کے ساتھ، عقل ہر بندے میں نہیں ہوتی، عقل علی کے دروازے سے ملتی ہے، کیونکہ عقل بھی عین سے شروع، علم بھی عین سے شروع، عدل بھی عین سے شروع، علی بھی عین سے شروع. ہائے ہائے ہائے، علی کے بغیر عقل کوئی نہیں، علی کے بغیر عدل بالکل نہیں، علی کے بغیر علم صرف ابو جہل ہے. ہاں جیتا رہا میرا بیٹا، جیتا رہا میرا بیٹا. دیکھا 5 برس کا بچہ ہے، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے آپ کے بعد بھی 2 جشن پڑھنے. 5 برس کا بچہ ہے، کتنے یقین کے ساتھ اس نے ایسے دونوں ہاتھ بلند کے کہا نعرہ حیدری. ہائے میں صدقے جاؤں، ہمارے بچے بھی چوک میں کھڑے ہو کر علی کا نام فخر سے نعرہ لگا کر دنیا کو بتاتے ہیں علی نے کسی میدان میں ہمیں شرمندہ نہیں کیا. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ پاک مخدوم آپ کو سلام علیکم. جناب سید بلندر سے آواز پڑھیے نا. لیکن یہ تو میری بیوی کا کرم ہے کہ اس کلیجے سے اس عمر میں کرامت با سیدری پڑھ رہا ہے. جناب سید آپ کو سلام علیکم. جہاں تک میری آواز چلے، آئیے مولانا اسماعیل کا مناظرہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، ان کے نزدیک ایمان، ہمارے نزدیک شان پر مناظرہ تھا. مولوی بڑی شیخی بکار کے آیا، بڑی کتابیں لایا. مولوی اسماعیل کوئی کتاب نہیں لائے، دل میں صرف اللہ کی کتاب تھی. ہائے ہائے ہائے، مولوی اسماعیل آئے تو مولوی کہتا ہے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، بیٹھ جاؤ میرے بچوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، شاباش. مولوی کہتا ہے اسماعیل جی، اگر شیعوں میں حافظ قرآن کیوں نہیں ہوتا؟ مولوی اسماعیل نے کہا حافظ قرآن تو ہوتا ہے، اندھا کوئی نہیں ہوتا. آئے ہائے، پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں. آئے ہاں. مولوی اسماعیل کہتے ہیں، چونکہ مناظرہ تھا سرکار ابو طالب صاحب، میں اپنے بھائی کی نظر کر رہا ہوں جملہ، اللہ یہ خوبصورت چہرہ سلام رکھے. بادر شاہ جی، مولوی اسماعیل کہتے ہیں یہ بتا حافظ قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ مولوی کہتے ہیں واہ جی واہ، اچھے مناظر بنے پھرتے ہو، شیعہ کے اتنے بڑے مناظر، تمہیں نہیں پتا؟ مولوی صاحب نے کہا ہر باتوں کا بندے کو نہیں پتا ہوتا، تو بتا. اسے کہا ایک حافظ قرآن، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اللہ کرے میرے ساتھ سفر کرو. ایک حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے کا حق شفاعت رکھتا ہے. مولوی اسماعیل کھڑے ہوئے، انہیں کہا مناظرہ ختم. کہتے وہ کیوں؟ کہا مناظرہ تو شروع نہیں ہوا. مولوی صاحب کہتے ہیں مناظرہ ختم ہو گیا. کہتے ہیں کیسے؟ کہا تیرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو، تیرے ماں باپ جنت میں جائے. جس کا بیٹا ایک گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھ کے الحمد کا ہے، دوسری رکاب میں والناس تک قرآن پڑھ دے، اس کا باپ ابو طالب. ہائے ہائے ہائے، تمہیں جنت میں نظر نہیں آتا؟ آئے ہاں جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کو سلام رکھے جی، بسم اللہ ہی پڑھ لیں. یار جس کی آہٹ میں ہاں ہاں، تعظیم کو اٹھے بارہ، واہ واہ واہ، جس کی آہٹ میں تعظیم کو اٹھے بارہ، ایسا سردار
آہا جانے کس شان کا مالک ہے ابو طالب شوکت آہا محمد گود میں بیٹھا ہے علی قدموں آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے نعرہ حیدری جناب سیدہ سلامت اللہ میرے بھائی شوکت کو بھی سلامت کے جس نے اتنا خوبصورت شعر پڑھا ہے. میں حاسد نہیں ہوں, دنیا میں اس سے ابو جہل کوئی نہیں ہوتا جو یہ کہ بس میں وڈا علامہ, میرے تو وہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ جہالت ہے نا. اس ممبر پہ کھڑے ہو کر تکبر نہ کیا کرو. میں کرامت عباس حیدری 4 کیمروں کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں, آل محمد کے دروازے کا سب سے چھوٹا نوکر میں ہوں. سب سے چھوٹا نوکر میں ہوں. مجھ سے سب خطیب افضل, سب علامہ افضل, سب ذاکر افضل, سب مومن افضل, کیونکہ میں جاہل نہیں. مجھے پتا ہے سیدہ کی تحلیز کے باہر جتنے عاجز بن کے کھڑے ہوگے نا یا سلمان بناتی جائے گی, ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا یا غلام سلمان. ہم میں سے کوئی سلمان تو ہو نہیں سکتا. نوکر صلوات پڑھی آل محمد پر. ماشاءاللہ آپ نے سننا شروع کیا. میں ان لوگوں میں نہیں کہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر تقریر کروں اور تھوڑا دیکھ کر میں میری طبیعت خراب ہے میں وہیں دا پہ ہوں نا. اس ممبر پر تو نیتیں بھی پاس ہوتی ہیں, طبیعتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں. ان کا مناظرہ ختم. تیرا بیٹا حافظ قرآن ہو, تھک تو نہیں کہ بھائی جان, تیرا بیٹا حافظ قرآن ہو تو اس کے ماں باپ جنت میں جائے. تو جس کا بیٹا گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھے, یہ خاموشی نہیں, الحمد کے پیار بھائی جان, دوسری رکاب تک والناس تک قرآن مجید پڑھ دے, اس کا باپ جنت میں نہیں جاتا. اب میں مولوی اسماعیل صاحب, یہ دیکھو میرے ہاتھ, میں نے پہلے اپنا عقیدہ بنا, میں مولوی اسماعیل صاحب کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر, چونکہ بہت بڑے وکیل زہرا تھے, ان کی اجازت سے اب ایک جملہ کرامت عباس حیدری کہہ دے. مولوی اسماعیل صاحب آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا, لیکن امیہ کے بیٹے کیا جانے اس ابو طالب کے ایمان میں شک کرتے ہو جس کا پہلا بیٹا بھی قرآن, مادی بھی قرآن, ہائے ہائے ہائے, 12 کے 12 قرآن, ہائے 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 ہائے, جس کا پاکیزہ بھتیجا جناب سیدہ صاحب اتنی بلند صلوات پڑھتی یا محمد پاک. مجھے تو پسینہ آ رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو کیوں سردی لگ. جناب سیدہ آپ کو سے اچھا میرے بیٹے نے بڑی پیاری ربائی پڑھی تو 2 مصرے پڑھنے کا میرا بھی دل چاہ رہا ہے. استاد قمر جلالوی, ضروری میں چیخ کے بولوں تو آپ بولے. استاد سنو میرے بیٹا, استاد آگے بچے بیٹھے تو پریشان نہ ہویا کرو. بڑے بڑے کہو میرے سامنے بچے بٹھاتے, نا نا نا, بچوں سے ڈرنا فرعون کی عادت ہے. علی کو غور کر رہا ہے کریں. جناب سیدہ یہی سرمایہ ہے, انہیں میں کل کرامت عباس حیدری. جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. ہم بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ صفحہ ماتم پر بیٹھا کرتے تھے, آج بی بی نے اپنا نوکر بنا دیا. جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. استاد قمر جلالوی نے اتنی خوبصورت بات کی. یہ واحد علی و معجزہ ہے جو زبانوں سے سمجھ میں نہیں آتا. انگلش میں علی کہو, کسان اٹھ کے نعرہ لگائے گا. عربی میں علی کہو, یہ بچہ نعرہ لگائے گا. فارسی میں یا علی کہو, یہ میرا بھائی نعرہ لگائے گا. تورات کی زبان میں علیہ کہو, وہ میرا بزرگ نعرہ لگائے. سب کو سمجھ آتی ہے علی کس بادشاہ کا نام ہے. انہوں نے کہا استاد قمر جلالوی نے بس اس خطا پہ, نعوذ باللہ معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, بس اس خطا پہ اے ابو طالب, اور تیرا تو کوئی قصور نہیں, محمد کے نکاح تو نے پڑھا, اب تھک رہے ہو. میرے رسول کا نکاح آپ نے پڑھا, میرے رسول کو گو میں آپ نے پالا, گھر آپ نے دیا, قرضے آپ نے ادا کیے, اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا رہا, اپنے سینے پہ سلاتا رہا. جملہ بعد میں کہوں گا, ذیشان میرا شاگرد ہے, اللہ زبان میں تاثیر عطا فرمائے. کہاں کا کرامت واسطے دے گی آواز جا رہی ہے, پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا. آج کہتے ہو کہ ابو طالب نے سینے پہ سلایا, اور چاہے لو ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر ہو تو وہ
وہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو جس کے سینے پہ پورا رسول سویا. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے ہائے جس سینے پہ پورا میرا رسول سویا ہو. پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. اس ابو طالب کی معراج کیا ہوگی؟ ایک بار انتر صلوات پڑھ دیجئے. بلندر صلوات بھیجیے. میرے بچوں کو لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ جناب سیدہ آپ کو سلام رکھے. اللہ میرے بزرگوں کو سلام رکھے. اللہ اس پاکیزہ اجتماع کو سلام رکھے. ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تمہیں مروان مبارک. ہائے 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 نہیں غور کیا. ہمیں ابو طالب مبارک. آؤ میرے ساتھ جھولیاں بناؤ. دعا کا وقت ہے. بناؤ جھولیاں میرے ساتھ. دعا قبول نہ ہو میں علی کا نوکر نہیں. تم قیامت کے روز وہاں جاؤ جہاں مروان جائے. ہم وہاں جائیں جہاں عمران جائے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ بسم اللہ بیٹھو. مقدر پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں. ہمیں تو منظور ہے. مجھے شہید محسن نقوی کے 4 مصرے یاد آ گئے تھا کہ وہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں. لین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. اب نہ میں نے اچھل کے ادھر جانا نہ اچھل کے ادھر نہ ممبر کو توڑنا. لین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شاہ مشرقین میرا. ہائے ہائے بولو صحیح نہ. لین اعظم بھڑکنا اتنا. اب میں ایسے ہی پڑھتا ہوں جیسے محسن صاحب پڑھا کرتے تھے. لین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا. بنو امیہ کی نسل تیری بس ایک شاہ مشرقین میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر. خدا کی رحمت میرا نصیبہ. مجھے تو منظور ہے یہ سودا. یزید تیرا حسین میرا. ہائے ہائے اب نعرہ سنو نا. ہائے ہائے نہ میرے بیٹا نعرہ ایسا لگاؤ جیسے وہ نعرہ ہوتا ہے. بسم اللہ. جناب سیدہ ماحول بکھرے ہوں تو پھر جی میرے بیٹا. ارے کوئی تو ہے. میرے بیٹے نے ابھی کلندر شہنشاہ کا نعرہ لگایا. بات ہے شاہ جی میں کبھی پیسوں میں نہیں پڑھتا. میں ادب کرتا ہوں. اللہ کے اولیاء کا بڑا مقام ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے ہنستے مسکراتے چہرے چاہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی سندھ میں اسلام محمد بن قاسم نے پھیلایا. مجھے پتہ ہے نہیں غور کیا. سندھ میں اسلام محمد بن قاسم نے پھیلایا. فیصلہ کریں فیصلہ کریں. ساتھ دو گے چادروں سے ہاتھ نکالو گے غدیر کا میدان بناؤ گے. آپ پھر لاڑکانہ نہیں. صادق آباد سے لے کر کراچی کے سمندر تک پورے صوبہ سندھ کا چکر لگاتے ہیں. اگر ہر چوک میں تلوار ہوئی تو پھر محمد بن قاسم نے فتح کیا. اگر ہر گھر میں علم ہوا تو علی کے بیٹے. ہائے 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 تو جو ہے نا. بسم اللہ آپ سلامت جی. بسم اللہ. ارے مولا زبان کے ساتھ دل بولا. زمین بولی زمن بولا. اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے علی محمد. ٹائم سے شام ایسے نہیں مل کے بلند تر صلوات. لو دیکھو یہ سید صاحب کی نیاز آئی تھی یہ چوم کے کیونکہ جو ساتھ جی پہلے بھی آئیے جناب سیدہ سلام رکھے. تو اڈا بھی موڈ ہے تو فکر رکھو. نہیں صلوات پڑھی علی محمد. میری سب سے بڑی دولت ذکر علی پہ آپ کا بولنا ہے. پیسوں کی خاطر ایمان بیچنے والے سوداگروں کی اولادیں اور ہوتی. جناب سیدہ سلام آج کہتے ہو ابو طالب علیہ السلام. اچھا اگر مولوی سے پوچھ لو نا قبلہ پوچھ لو. اللہ اکبر. میرے تازہ تازہ کلپ ہے میرے پیج پر دیکھ لینا. مولانا شامل ظہیر صاحب
اور ایک مفتی صاحب بھی تشریف فرما تھے، وہاں اس نوکر نے جملہ کہا، میں نے کہا رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ نہیں، آپ نے یہ پہلے جملہ سنا ہوا لیکن میں اس کا نتیجہ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی خدیجہ کے ساتھ نکاح کس نے پڑھا؟ سارے کہتے جی ہائے مننا تے پہن دے نا، چاہے اوکھا ہو کے بڑھ نہیں کہا کہ چاہے اوکھا ہو کے ابو طالب نے، اور کوئی عالم نہیں تھا؟ پورے مکہ میں کوئی عالم نہیں تھا؟ ہاں 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 مجھے پتا ہے۔ اب مولوی پتہ کیا کہے گا؟ پاگل ہے، عقل ختم ہو گئی، جوش میں پڑ رہا ہے۔ وہ تو مسلمان کون سی؟ بسم اللہ باجی آپ تک بڑا سامر رکھے بھائی ساجد نقی صاحب، مولا آپ کو زندگی دے۔ اس وقت مسلمان کون تھا؟ تبھی ابو طالب نے نکاح پڑھا تھا جب کوئی مسلمان نہیں تھا۔ نہیں غور کیا؟ جب کوئی مسلمان نہیں تھا تو پھر ابو طالب نے کیوں پڑھا؟ بسم اللہ بسم اللہ پاک بی بی سیدہ جناب سیدہ عزتوں میں اضافہ فرما، جب کوئی مسلمان نہیں تھا، اب میں پڑھوں گا صبح تک، نہیں میں اپنے وقت پہ چھوڑوں گا، جب کوئی مسلمان نہیں تھا تو وہ اس لیے ابو طالب نے پڑھا۔ اچھا مولانا صاحب ہاتھ اٹھا کے نہیں، چاہے میرا سنی بھائی ہے، چاہے میرا دیوبندی بھائی ہے، چاہے اہل حدیث بھائی ہیں تو میرے مسلمان بھائی نا، یہ سلام کر کے ادب کے ساتھ گالی دینا ہمیں نہیں آتی۔ ابو طالب علیہ السلام نے نکاح شروع کہاں سے کیا تھا؟ پڑھا کیا تھا؟ ہائے ہائے یار چپ رہو تو مجھے دکھ آئے گا۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین نہیں ولدوالین۔ آپ میرے ہاتھ جوڑیں، آپ جتنا بولے میں شکر گزار، آپ نے جتنی داد دی میں انتہائی شکر گزار، لیکن اس جملے پر اگر میرا کوئی دوست نہ بولا مجھے قبر تک دکھ رہے گا۔ پیر طاہر شاہ صاحب پھر مجھے مل کے بتائیں تو صحیح، جب عرب کی دھرتی میں، اچھا اگر میں آپ کے سامنے پنجابی بولوں تو کیا یہ میرا بیٹا پوچھے گا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر پنجابی۔ اگر میں اردو بولوں تو اردو زبان والا کہے گا مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر میں ایران میں جا کے فارسی بولوں تو فارسی والے کہیں گے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح اگر میں مکہ یا مدینہ میں جا کر عربی بولوں، نہیں سارے غور ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کیا پڑھ رہا ہے۔ جب ابو طالب علیہ السلام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو جہل کہتا ہے ابو لہب آج تیرا بھائی کیا پڑھ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے ابو لہبوں کی ابو جہلوں کی اولادوں نے پہلی مرتبہ بسم اللہ علی کے باپ سے، ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے 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 جناب سیدہ آپ کے ساتھ، یہ آپ کی دعائیں، یہ آپ کی محبتیں، سرکار ابو طالب تمام حمد صلی اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ نہیں غور کیا؟ بابا جی آپ مجھے ٹاپک دے کے آپ باہر چلے گئے، مولا آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے گا۔ صلوات پڑھیے عالم پھر افتخار شاہ صاحب، ایسے نہیں بلند تر صلوات پڑھیے۔ بات ساتھ بھائی چاہے 2 منٹ کے لیے آج آپ کا آنا ضروری ہے۔ بسم اللہ ایک صلوات پڑھیے عالم محمد بسم اللہ آپ کے جد کی بات کر جناب سیدہ آپ کو سامر کے اللہ بات ساجد نقوی صاحب اور ان کے بھائیوں کا جی کوئی بات نہیں، آپ وہاں تھے اور یہاں ابو طالب علیہ السلام کے پاکیزہ نوکروں نے جو مجھے عزت اور محبت کے تاج دیے ہیں، میں اس کے لیے شکر گزار۔ بسم اللہ جی بسم اللہ جناب سیدہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب یہ ہے ابو طالب کا نام، منگتوں کی اولادوں، نہیں غور کیا؟ جگری سننے والوں کی اولادوں، آج 1400 سال کے بعد بھی جس کے نام پر لوگ اپنے گھر لٹا دیں اسے علی کا باپ، ہائے ہائے سید تو جو ہے نا
میں بوڑھا ہوا آواز نہیں، یہ بی بی کا کرم ہے. کیا بڑا سرکار ابو طالب نے تمام حمد و صلاح کی جو عالمین کا رب ہے. یہ میرے ہاتھ ہیں منبر حسین علیہ السلام پر پیر سید افتخار شاہ جی، بابا پیر سید حاجی نقوی صاحب، بابا جی جتنے سادات بیٹھے تمہارے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کرامت عباس خوشامد کا خیال نہیں ہے نا. تعریف صرف 14 کی یا پھر ان کی اولاد کی. بابا جی قرآن پہ ہاتھ رکھ کر بیٹا تھوڑی اور آواز کھولو. صحیح مسلم 1، صحیح بخاری 1، صحیح مسلم 2، سنن ابن داؤد 3، جامع ترمذی 4، کنز الاعمال 5، شاہد النبوہ 6، سوائق المحرکہ 7 نہیں 700 کتابوں کا حوالہ دینے کے لیے کرامت عباس تیار ہے. جب ابو طالب نے کہا حمد و صلاح کی جو عالمین کا رب ہے، بتاؤ کسی کافر نے کہا ابو طالب تیرا رب تو یہ ہے وہ تو نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ نہیں غور کیا آپ نے جملے پاک؟ ایک کافر دکھاؤ. میری گفتگو کو جذبات نہ سمجھنا، میں الحمدللہ اپنے لہجے کا خطیب ہوں، اس لیے آیا. باجی میں کیا کروں؟ پھر افتخار شاہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے اتنا خوبصورت ٹاپک دیا. آج کی ساری تقریر کا ثواب آپ کے لیے. یہ منبر حسین پہ میرا ہاتھ، جو بندہ اب تک نہیں بولا وہ کبھی پھر نہ کہے کہ کرامت عباس علی نے جملہ نہیں کہا. میں نہیں کہتا کھڑے ہو جانا، کھڑے تو کرائے کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں. میدان میں چمنے والے کبھی نہیں ایسا کرتے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو حسین کی مجلس میں ڈرامہ بازی کرے. یہ منبر حسین ہے، مذاق نہیں. میں نہیں کہتا کھڑے ہونا، بیٹھے رہنا، لیکن تمہاری آوازیں نجف تک جانی چاہیے. پیر طاہر شاہ صاحب آپ کی جدہ کی عزت کی قسم ہے. باساجی شاہ جی 86 جنگیں سید 86 جنگیں لڑی ہے. غزوات جسے کہتے ہیں، غزوات وہ ہیں جس میں رسول اللہ شامل ہو. علی علیہ السلام نے تو 100 سے زیادہ جنگیں لڑی. 86 جنگیں لڑی ہیں میرے علی نے مشرکوں کے ساتھ. مجھے آج قیمت پیسوں کی صورت میں نہیں، دعا کی صورت میں چاہیے. ایک مومن نے غازی کے علم کے نیچے میں نے دعا کر دی، اس سے بڑی پیر افتخار شاہ جی میرے لیے دولت کوئی نہیں. جناب شہیدہ آپ کو سامنے رکھے 86 جنگیں لڑی. عربوں میں ایک بڑا خطرناک رواج تھا، جو سپاہی جاتا تھا نا وہ رجس پڑھتا تھا. جو میری طرح کم پڑھے لکھے وہ سلو رجس کیسے کہتے ہیں، اپنے خاندان کی تعریف کرتا تھا. میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا کارنامہ ہے. نہیں غور کیا 86 جنگیں میرے مولا علی نے لڑی مشرکوں کے ساتھ. ہر جنگ میں علی نے کہا تیار ہو، میں ابو طالب کا بیٹا. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ جانے کیا سن رہے. بسم اللہ بسم اللہ بیٹا، ایک بار اندر سلوات پڑھو. باجی 55 منٹ گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یہ آپ کا پیار. 86 جنگوں میں میرے مولا علی نے فرمایا میں علی ہوں ابن ابی طالب غالب علی کل غالب. انا علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب. انا اسد اللہ، انا سلام اللہ، انا ید اللہ. وہ تو نبی نے کہہ دیا تھا علی تلوار چلاؤ، ورنہ نہیں کہتا مر جاؤ. تلوار چلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا پیار، اسی ہو میرے بیٹے، یہ میرے بچوں کا پیار. علی نے ہر جگہ، میں ابھی سمجھا نہیں سکا. میں نے کبھی نہیں کہا مجمع نہیں سمجھا، مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں.
आजादार मजमा नहीं होते, ये बीबी के नौकर हैं, ये अली के पाकिज़ा शिया हैं, ये दुआए बतूल हैं। 86 जंगों में हर जंग में मेरे अली ने फरमाया मैं अबू तालिब का बेटा हूं, सीधा हो या कलमा पढ़ खुदा का, मेरे रसूल का, या जंग के लिए तैयार हो। मुसलमानों, क़यामत पास को पढ़ते 37 बरस हो गए। आज निशान 37 बरस की खिताबत एक तरफ, ये जुमला एक तरफ। मेरे भाई अली राशिद साहब आ रहे, वो आ रहे, तुम्हें छोड़ भलंतर साहब बात बढ़िया बिस्मिल्लाह। बेटे थोड़ी आवाज खोलेगा, बिस्मिल्लाह। बोला आपको सब आए नहीं बोला, भलंतर सलवात पढ़िया। जनाब सईदा पाक आपको इज्जत और सलाम देता हूँ। मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, पंजाबी का शेक्सपियर जनाब अल्लामा, आज जश्न है अली राशिद लाला साहब। मैं साजिद नकवी साहब से कह रहा था, मैं क्या भाईजान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, सरमाया है। बस आपका आना मेरा जाना। अदान सामने आ जाए, पर्दा है बेटा मेरे जो सामने जश्न मौला का, और जो है जीते रहो। यही मेरा बेटा है जी, निशान की तरह अदनान भी बेटा है। मराब को सामने सरकार अबू तालिब का जो उन्वान था जी, बस आखिरी जुमला है। 86 जगह लड़ी है मेरे आका अली अलैहिस्सलाम ने, 86 ग़ज़वात भी मेरे अली ने फरमाया अना अली इब्ने अबी तालिब। ए सऊदिया के सूद पे पलने वालों की औलादों, जो डर है वो ना बोले, डरपोक लोगों के मैं खतीब हूं। सऊदिया के सूद पे पढ़ने वालों की औलादों, मोहम्मद अरबी के मदीने को अपनी रियासत बनाने वालों, क़यामत वासदी कुरान के हाशिए पर मजहब बदल देगा। अगर किसी काफिर ने सामने खड़ा होकर कहा अली किस अबू तालिब की बात कर रहे हैं जो हमारे दीन पर थे, कोई नहीं बोला। अब पता चला काफिर होना और बात है, बेगैरत होना और बात। एक बंदे ने लिखा जनाब शहीद आपके साथ, एक बंदे ने लिखा किस अबू तालिब की बात कर रहे हैं। मेरे भाई ने मुझे उन्वान दिया था जनाब अबू तालिब जी। बिस्मिल्लाह। मैं थोड़ा जरूर हिलावा। अच्छा जी, ये टॉपिक तुहानू चंगा नहीं लगा? स्पेशल दे के गया मैं। आप क्या जाने के मुसलमान किसे कहते हैं और साहबे ईमान किसे कहते हैं। वो पहले देखो मोहम्मद के निकाह नामे को, फिर पता चलेगा इमरान किसे कहते। जनाब सईदा, चूंकि इसके बाद मुझे 2 जगह हाजिरी देनी है, आखिरी फिक्र, और मैं भाई को बुला रहा हूं। तो जो है जी भाईजान बहुत खूबसूरत खतीब अल्लामा अली राशिद अल-हरज, आम बात में खास राज देते हैं, मगर राज आकलों के लिए होता है, अबू जहलों के लिए नहीं। जनाब सईद आपको समर की। तो जो है मुसलमानों, हम इमरजेंसी में कलमा पढ़ने वालों की तो औलादे हैं ही नहीं। हमने इस्लाम किसी मुल्ला के तख्ते से नहीं लिया, हमने इस्लाम अशीर में अली से लिया है, गदीर में नबी से लिया। हाय हाय हाय। तो जो है ना, 1 घंटा हो गया आपको नारे लगाते, अब आखिर में मेरा हक है, मैं नारा दूंगा और भाई को नारे के इस्तकबाल में बुलाऊंगा। इज्जत दिया करो एक दूसरे को, जलाना करो। मेंबर में खड़े होकर फजाइल अली की बात करना और पीछे अपना जाकिर भाई आए तो चेहरा अजीब बना लेना, चेहरे खिले रखा करो। बंदा ट्रेन की जद से बच सकता है। नबी की हदीस शरई, नबी ने कहा था मेरे भाई अली की विलायत बयान करो, चेहरा खिल गया तो मोमिन, बिगड़ा तो मुनाफिक। हाय हाय हाय, हाथ उठाओ जिसका, हाय दर्द, हाय दर्द, हाय
بس آخری جملہ جناب سید آپ کا عدنان بیٹا میرا ایک جملہ بڑا معروف ہوا. میں قبلہ کی نظر کراچی میں ایک تکونی داڑھی والا ملا, کبھی یاد کرو گے یار, مر سب نے جانا, حق بولو پھر بھی مار جاؤ گے, نہ بولو پھر بھی مار جاؤ گے, لہذا بول کے مرو. مجھے کہتا ہے عیدیں کتنی ہیں؟ جو علی کا دشمن ہے نا اس کی آواز بھی مؤنث ہوتی ہے. تاریخ کو غور کر رہے آج جشن ہے, اتنا تو مجھے حق ہے. علامہ صاحب نے بہت لطف لیا. مجھے کہتے ہیں کنی ہیں عیدیں؟ میں سمجھ گیا سے کیوں پوچھا. میں نے کہا 3 ہیں, ہم نے تو 2 سنی, شیعہ دا ہر کم وقت. میں کہ ذی الحجہ میں آج جو میرے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں نا اور کچھ ایسے بیٹھے ہیں, سارے نہ بولے تو علی کا نوکر ہے. مجھے بھی بھائی کا آج اثر ہو گیا. علامہ اظہر سے زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے خطابت ایسی ہے کہ سامنے والا بیٹھا ہوا مولا کے فضائل کا لطف بھی لے اور آپ کی تاثیر بھی لے. جہاں میں سیدہ سامن میں نے کہا ذی الحجہ میں 2 عیدیں آتی ہیں. حضرت صاحب ہم پگڑیوں کے رنگ نہیں دیکھتے, ہم علی کا نام لے کر چہرے پڑتے. ہائے ہائے ہائے, آپ علی کے نام پہ کھلے میرا سلام. جناب سیدہ آپ کو سلام. میں نے کہا ذی الحجہ میں 2 عیدیں ہیں. یہ ممبر پاک ہے. کرامت با سیدی جب بھی جملہ پڑھتا ہے اپنا پڑھتا ہے. اگر کسی خطیب کا پڑھوں تو نام لے کے پڑھتا ہوں. علمی خیانت نہ کرو. پوری دنیا میں انٹرنیٹ پر فیس بک پر شیئر ہوا, کھلنے والے کھل گئے, چلنے والے. میری جان, ہمارے عالم کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے. ترالا صاحب کو 40 سال ہو گئے, آج تک انہوں نے کہا ممبر پہ وہی جوڑا علی انہوں نے قتل کر. کبھی کرامت عباس نے کہا, کبھی جو ہم سے پہلے اچھے خطیب گزر گئے ہمارے ذاکرین میں کبھی نہیں کہتے ہمیں پتا ہے تمہاری یہ موت ہے ہی نہیں. موت تو فطرت ہے, ہر بندے نے مرنا ہے. آپ کی موت ذرا علیحدہ رنگ کی ہے. ہم دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو مارتے ہیں. بس آج نبی صاحب میں نے کہا ذی الحجہ میں 2 عید ہیں. ادھان یہ خاموشی سمندر میں نہ گرے, علی کا نوکر ہے. آپ بھی ذرا کھولے جی آواز. ذی الحجہ میں 2 عید ہیں. اب نا یہاں بڑے سٹائل کے ساتھ یاد رکھ کے اے دوجی بھی دسنی ہوں نہیں غور جلدہ جڑیاں 2 عیداں نے نا, دوجی بھی دسنی ہوں. میں کہ ایسے ہی بتاؤں گا, باقی کا تو مجھے پتا نہیں, تجھے قبر تک نہیں بھولے گی. میں نے کہا ذی الحجہ میں 2 عیدیں. کہتے کون سی؟ میں نے کہا ایک عید الاضحیٰ, ایک عید خدیر. کہتے فرق کیا ہے؟ میں کہا عید الاضحیٰ پر جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلتی ہیں, عید خدیر پہ منافقوں کے دلوں پہ چھریاں. ہائے ہائے ہائے, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. جناب سیدہ صاحب پنجی رجب والا جڑا اشتہار ہے جی اگے اعلان کیتا ہے, بعد از نماز مغرب شروع ہونی ہے مجلس رکھ بولی دے وچ جڑی ہونی ہے نا, تے 18 رجب والی خراسان دے وچ پیر محسن شاہ دے زیر اہتمام. جی میں لگا جی اعلان کرنا بالکل بلا تخیر. مانی علی دا ہوئے تے جگ تے او دی تُم نہ تُمے تے میں جھوٹا. مانی علی دا